فاتحہ بنظر شہداء کربلا و سنائے کربلا. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر ضامن علی ابن میر حسن علی، مرحومہ زہرا بیگم بنت میر ذاکر علی، توقیر علی رضوی مرحوم مغفور اور مشتبہ محسن کی ارواح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. صلوات بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ مبارک کی یہ رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر مجھے آپ سے گفتگو کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے. اس سال کے لیے ہمارا موضوع گفتگو عظمت اہل بیت ہے. موضوع کے تحت انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ پہلی 3 شبوں میں سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پہلی 3 شبوں میں شہزادی کی سیرت و عظمت کا بیان کیا جائے، اور شہزادی کی حیات طیبہ سے ہمارے لیے جو عملی درس ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے اپنے کرداروں کا محاسبہ کیا جائے، تاکہ علم ہو سکے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کے کتنا قریب ہیں اور کتنا ان تعلیمات سے دور ہو گئے. پھر اس کے بعد کی شبوں میں جیسا کہ بانیان مجالس نے طے کیا ہے، ان ائمہ کا تذکرہ، ان کے فکری، اخلاقی اور سیاسی کردار کو بیان کیا جائے کہ جن کا تذکرہ ہماری عام مجلسوں میں کم ہو پاتا ہے. یعنی ہم پہلے امام سے چوتھے امام تک کی گفتگو عموماً کرتے ہیں، اور 12ویں امام کی گفتگو بھی کسی نہ کسی
حوالے سے ہماری مجلسوں میں ہوتی ہے، اور مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ 2 مرتبہ اس عشرہ مجالس میں موضوع گفتگو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات اقدس، امام کے حالات و واقعات کا بیان 2 مرتبہ کیا جا چکا۔ لہٰذا کوشش یہ رہے گی کہ 5ویں امام سے لے کر 15ویں امام تک کی سیرت کا جائزہ ایک نئے رخ سے پیش کیا جائے۔ حالانکہ آج سے 7 سال پہلے معصومین کی لائف ہسٹری پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، مگر جو گفتگو اس وقت آ چکی ہے اس گفتگو سے صرف نظر کرتے ہوئے کچھ دوسرے پہلو ائمہ کی زندگی میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اور بانیان مجالس کی اس محبت اور خلوص کو اپنی بارگاہ میں رفیقیت عنایت فرمائے، اور ہمیں بار بار یہ موقع فراہم کرے ہم اپنے ائمہ کی سیرت کا جائزہ لے سکیں اور اس سیرت سے اپنی زندگی کے لیے اقدامات کو محفوظ کریں۔ قرآن کریم نے جو ہماری تربیت کی ہے، اپنی گفتگو کا آخر ایک بدر مل کے صلوات پڑھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں اور جو ہماری ذہنی تربیت کی ہے، اس میں سب سے اہم نقطہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنی زندگی، اس دنیاوی زندگی سے متعلق کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں واضح کر لو اور محفوظ کر لو۔ پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو انسان نے سب سے ناکام جنگ جو لڑی ہے وہ موت کے خلاف ہے، کہ پوری تاریخ میں انسان ہر دور میں موت کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتا چلا آیا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، ختم نہ ہونے پاؤں، موت کے اوپر کسی طرح قابو پا لیا جائے، لیکن یہ ناکام جنگ ثابت ہوئی، اور آج تک کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ کسی دور کے اندر کوئی بڑے سے بڑا حاکم، کوئی طاقتور سے طاقتور سلطان موت کے اوپر قابو پا سکا ہو اور برسا برس سے زندہ ہو، بلکہ ایک محدود وقت کے بعد بالآخر کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی بڑا ثروت مند ہو اور کتنا ہی لاؤ لشکر والا ہو، موت دستک دیتی ہے اور اسے موت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کوشش یہ کی جا رہی ہے بھائی موت پر تو نہیں قابو پایا جا سکتا، تو کم سے کم انسانی ذہن کو محفوظ کر لیا جائے اور اسے کسی میکینیکل باڈی کے اندر منتقل کر دیا جائے تاکہ کم سے کم ذہن انسانی زندہ رہ سکے۔ تو قرآن کریم نے اس کا حل ہمارے سامنے یہ پیش کیا کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ موت پہ قابو پانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ موت پر تم قابو نہیں پا سکتے، موت ایک دن آ کے رہے گی۔ البتہ قرآن نے تربیت یہ کی کہ موت پہ کیوں قابو پانا چاہتے ہو؟ موت کسی فنا کا نام نہیں ہے، خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو ایک دروازہ ہے جس سے گزر کے تم ختم ہونے والی دنیا سے کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا میں پہنچنے والے ہو۔ موت اختتام نہیں ہے، فنا نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے، موت ایک انتقال ہے، موت ایک ٹرانسفر ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں۔ تو جب قرآن کریم نے یہ ذہن سازی کر دی اور یہ بتا دیا کہ موت خاتمہ نہیں، لہذا اس سے جنگ نہ کرو، اس پہ قابو پانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ زندگی کو اس لائق بنا لو کہ آنے والی زندگی میں بھی تم کو کامیابی مل جائے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت کا احسان، بار بار جتنا شکر ادا کرے انسان وہ کم ہے، کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے واقعات محفوظ کر دیے اور ان کی امتوں کی داستانیں قرآن میں رکھ دی کہ جن سے ہماری زندگی کے لیے پیغامات تھے، بہت سارے مناظر محفوظ کر دیے کہ ان منظروں کو دیکھتے چلے جاؤ اور تم اپنی زندگی میں ان سے روشنی اور ہدایت حاصل کرتے چلے جاؤ۔ ایسا ہی ایک منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ 2 منظر، ایک قرآن کریم کا، ایک ہماری پریکٹیکل لائف کا، عملی زندگی کا۔ عملی زندگی کا جو منظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ مجھ سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے اور ہر انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، جسے قرآن کریم نے بھی بیان کیا اور
ائمہ کی زندگی میں بھی وہ نظر آیا، تو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو عموماً اپنی اس زندگی کو یاد کر کے کہ جس زندگی میں اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ انجام دیا ہو، وہ پچھتاتا ہے اور عام طور پر وصیت کرتا ہے، آنے والی نسلوں کو بتاتا ہے دیکھو میں نے اپنی زندگی کا اتنا حصہ یہ ضائع کر دیا۔ بڑے بڑے دولت مندوں کو اور بڑے بڑے طاقتوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک خلا رہ گیا، یعنی سب کچھ حاصل ہو گیا مگر اس کے باوجود ایک اندر ایک پیاس، ایک تشنگی باقی رہ گئی۔ یہ تشنگی نہیں بجھ سکی جب کہ ہم نے سب کچھ جمع کر لیا، ساری چیزیں ہمارے دسترخوان پر پہنچ گئیں، ہر نعمت تک ہم نے رسائی حاصل کر لی، مگر اس کے باوجود ایک اندر سے تشنگی رہ گئی۔ چنانچہ میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑا بزنس مین وہ اس دنیا سے جا رہا تھا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا تھا کہ میں آج جب میں جا رہا ہوں تو میں پچھتا رہا ہوں، پچھتا اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں نے اپنی پوری زندگی کو بزنس میں نہ لگایا ہوتا، بلکہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے لیے اور اپنے آنے والے لوگوں کے لیے کوئی کار خیر کیا ہوتا، کچھ کام کیا ہوتا، مگر میں نے تو اپنی زندگی بزنس نظر کر دی، اور آج جب میں جا رہا ہوں تب مجھ کو احساس ہو رہا ہے کہ میں محنت اور نام جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ منظر ہیں جو اکثر ہم دیکھتے ہیں، اور اس روایات کے اندر بیان کیا گیا اس طرح سے انسان دنیا سے جانے والا ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے اس کی زندگی کا، اور اس وقت اس کے 3 بھائی ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ میٹافر کے انداز میں بتایا گیا، مثالی کردار پیش کر کے۔ پہلا بھائی ہے جسے وہ ہے کہ میں تو اب زندگی کے اس مرحلے میں آ گیا، تو میرا کتنا ساتھ دے گا، تو کیا دے سکتا ہے؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تو مطمئن پریشان نہ ہو، جب تو اس بستر پہ پڑا ہوا ہے میں تجھے غذا دوں گا، میں تجھے دوا دوں گا، میں جس چیز کی ضرورت تجھے ہے وہ تجھے فراہم کر دوں گا، اور جب تو اس دنیا سے جانے لگے گا تب میں تجھے اجر لباس عطا کروں گا، میں تجھے ایک نیا لباس دوں گا، اس سے زیادہ مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کرنا، کوئی توقع نہ رکھنا، میں اس سے زیادہ تیری مدد نہیں کرا۔ تب وہ اپنے دوسرے بھائی کی طرف اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی تو مجھ کو بتا کہ تو تک میرا ساتھ دے گا۔ وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں تیری خدمت کروں گا، یہاں تیرے پاس موجود رہوں گا، تیرے سرہانے رہوں گا، تجھے درد ہوگا تو اس درد کو کم کرنے کی کوشش کروں گا، پھر یہاں سے جب تیرا انتقال ہو جائے میں تجھے لے کے جاؤں گا، تیری قبر کھودوں گا، قبر کی مٹی کو ہموار کروں گا، قبر کے اندر سے اتار کے واپس آ جاؤں گا، اس سے زیادہ میرے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں کہ میں تیرا ساتھ دے سکوں۔ تب وہ اپنے تیسرے بھائی سے پوچھتا ہے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، جب یہ تیرا دوسرا بھائی تجھے چھوڑ کر واپس آ جائے گا تب کوئی نہیں ہوگا جو قبر میں دفن ہونے کے لیے تیار ہو، اترنے کے لیے تیار ہو، مگر میں تیرا وہاں بھی ساتھ دوں گا اور میں قبر میں تیرے ساتھ اتر جاؤں گا، تاریکی ہوگی تو اس روشنی میں بدل دوں گا، اگر وحشت ہوگی تو اس وحشت دور کر دوں گا، میں تیرا مونس تنہائی بن جاؤں گا۔ روایات بتاتی ہیں، آپ نے بار بار سنا، یہ 3 بھائی کون ہیں؟ پہلا بھائی جو کہتا ہے کہ یہاں دوا دوں گا، غذا دوں گا اور تجھ کو بہترین لباس دوں گا، وہ مال ہے، آخری خدمت کرتا ہے کہ انسان کو کفن دے دیتا ہے۔ دوسرا بھائی جو اسے قبر میں اتارنے تک ساتھ رہتا ہے وہ اس کی اولاد ہے، اس کے اعزا و اقارب ہیں، اس کے دوست ہیں جو ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسرا بھائی جو کہتا ہے میں تیری قبر میں اتروں گا، وہ اس کا عمل ہے جسے اس نے دنیا میں سب سے کم وقت دیا، اور ان اعمال میں جو سب سے زیادہ تاریخ قبر کو روشن کرنے والا عمل ہے وہ محبت اہل بیت۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان پہلے بھائی کو سب سے زیادہ وقت دیتا ہے جو اس کے سب سے مختصر وقت تک اس کے کام آتا ہے، دوسرے کو اس سے کم وقت دیتا ہے جو اس سے بھی زیادہ اس کے کام آتا ہے، اور تیسرا جو سب سے زیادہ کام آنے والا ہے اس کی طرف سے اکثر یہ غفلت میں مبتلا رہتا ہے، توجہ نہیں کرتا، اور اس غفلت سے یہ اسی وقت بیدار ہو سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے کچھ ایسی عظیم ہستیاں موجود ہوں کہ جن کی عملی زندگی کو یہ دیکھتا چلا جائے، کامیابی کے صحیح مفہوم کو سمجھتا چلا جائے اور اپنی ناکام زندگی کو کامیاب کرتا چلا جائے۔ یہ مرحلہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے بحمد اللہ ہمارے پاس
بیدار کرنے کے لیے، غفلت سے چونکانے کے لیے، اس بات کو یاد دلانے کے لیے، اور دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے جو اہم تذکرے موجود ہیں، جو ہے اہم ہستیاں موجود ہیں، ان میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیات ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں عظمت اہل بیت پر، صلی علی محمد۔ اور ان شخصیات کا تعارف آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسی بی بی کے حوالے سے کہ جسے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وسیلہ معرفت قرار دیا، یعنی جس کا کو ذریعہ قرار دیا، کہ جس کے ذریعے سے بتایا کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ تو اس بی بی کا تذکرہ کرنے کا ایک سبب آج کی شب میں اور آنے والی 2 شبوں میں انشاءاللہ وہ سبب یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمیں کامیاب کرنا ہے اپنی آخرت کی زندگی کو، اور آخرت دنیا سے الگ نہیں ہے۔ ایک غلط و مفہوم جو سمجھ لیا گیا وہ یہ کہ آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے والا وہ ہوگا جو دنیا سے بیزار ہو، جسے دنیا کی دولت سے نفرت ہو، جسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہ ہو، بس ایک گوشہ تنہائی اس نے آباد کر رکھا، پہنا ہوا ہو، ماتھے پہ ہو سجدے کا، ہاتھ میں تسبیح ہو، اور بس وہ اللہ اللہ کرتا ہو دنیا سے الگ ہو کر۔ یہ تصور عبادت کا اسلام نے کبھی نہیں دیا۔ اسلام واضح طور پر کہتا ہے اگر دنیا سے الگ رہ کر، اگر دنیا کو چھوڑ کر کامیاب ہونا ہی کامیابی ہوتا تو پھر دنیا میں جتنے اچھے لوگ ہیں وہ سب نکل کے گفاؤں میں چلے جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، وہ دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھیں، وہ دنیا سے الگ ہو جائیں۔ تو مجھے بتائیے جو اچھے تھے وہ تو دنیا سے الگ ہو گئے، جب اچھے دنیا سے الگ ہو گئے تو دنیا میں رہ کون گیا؟ دنیا میں سب برے رہ گئے۔ تو ان بروں کو ان کی حالت پر چھوڑ دینا، یہ اگر منظور کر لیا جائے تو پھر اسلام کس لیے آیا، پھر قرآن کس لیے آیا، پھر اہل بیت کس لیے آئے؟ لہذا اسلام نے کہا نہیں، خود بھی کامیاب ہو، دوسروں کو بھی کامیاب کرو، پہلے لوگوں کا سہارا لے کے آگے بڑھو۔ بچپن میں والدین کا سہارا، بڑے ہوئے اساتذہ کا سہارا، اور ذرا بڑے ہوئے معاشرے میں پڑوسیوں کا سہارا، دوسرے افراد کا سہارا۔ کہا ہم نے تم کو ڈیزائن ایسا کیا کہ تم تنہائی میں زندگی نہیں بسر کر سکتے، اکیلے رہو گے اینزائٹی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اکیلے رہو گے نفسیاتی مریض بن جاؤ گے۔ تو پھر کیا کریں؟ کا سہارا لے کے آگے بڑھو، اور جب کسی لائق ہو جاؤ تو جن سے سہارا لیا ہے انہیں سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا دنیا بھی کامیاب کرنی ہے، آخرت بھی کامیاب کرنی ہے، مگر بس اتنا خیال رہے کہ دنیا کو کامیاب کرتے ہوئے دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جانا کہ آخرت فراموش ہو جائے۔ دنیا حاصل کرو، پوری طاقت سے حاصل کرو، روکا نہیں گیا، مگر آخرت پہ نظر رکھتے ہوئے دنیا کو حاصل کرو۔ آخرت پہ نظر رکھ کے دنیا کو حاصل کرو گے تو پھر ہاتھ جب اٹھیں گے تو زبان پر یہی دعا آئے گی، جب بھی مانگو گے یہی مانگو گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ پالنے والے دنیا میں بھی مجھے خیر، نیکی اور کامیابی عطا کر، مجھے آخرت میں بھی کامیابی عطا کر۔ اور کیسی کامیابی؟ وہ کامیابی میں نے جو عرض کیا کہ موت کے خلاف جنگ لڑنا یہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ موت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے موت سے گزرنے کے لائق اپنے آپ کو بنا لینا، یہ حقیقت میں کامیابی ہے۔ یہی کامیابی ہے کہ انسان کو موت آسان معلوم ہونے لگے، موت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہ جائے۔ مسئلہ کب نہیں رہ جائے گی؟ جناب سلمان محمدی سے کسی نے سوال کیا کہ اے سلمان، اور جناب ابو ذر سے بھی سوال ہوا کہ یہ بتائیے، آنے والا کہہ رہا ہے مجھے موت سے ڈر بہت لگتا ہے، میں بہت خوف کھاتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں یہ خوف نکل جائے، جیسے میں موت سے محبت کرنے لگوں۔ تو کہا کہ دیکھو انسان کا دل ایسا ہے، انسان کے مزاج کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان آبادی سے محبت کرتا ہے، ویرانے سے وحشت کھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم موت سے ڈرتے اس لیے ہو کہ تم نے اپنی آخرت کو ویران کر رکھا ہے، دنیا کو آباد کر رکھا ہے۔ کہا آخرت کو آباد کر لو، جس دن آخرت آباد ہو جائے گی اس دن موت سے ڈر نہیں لگے گا، موت شہد سے زیادہ شیریں لگنے لگے گی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔
اور اس کامیابی کے راستے پر عظمت اہل بیت کو سمجھتے ہوئے جو شخصیت اہل بیت سے سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہے وہ سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیا شخصیت ہے اس بی بی کی، زبان میں طاقت نہیں کہ عرض کیا جا سکے، مگر شخصیت جتنی بلند ہو اس کے القاب بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور نام اگر ایک ہے نام کا رکھنا کہ والدین نے نام رکھ دیے، بزرگوں نے نام رکھ دیے، خاندان کے بڑوں نے نام رکھ دیے، ایک کسی کا نام رکھنا ہے کہ بندے کا نام اللہ رکھ دے۔ اگر ہم نام رکھیں تو ہمارے نام رکھنے میں خرابی کیا ہے کہ ہم کسی کا مستقبل نہیں جانتے، ہم کسی کے کردار کی ضمانت نہیں لے سکتے۔ نام کچھ رکھتے ہیں اس کی شخص کچھ اور ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے نام رکھا ہادی، وہ زندگی بھر گمراہی میں رہا۔ ہم نے نام رکھا عالم، اس کا علم سے کوئی علاقہ اور تعلق ہی نہ رہا، وہ ہمیشہ جہالت میں زندگی گزارتا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ محدود ہے، ہم مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے۔ کردار کی ضمانت ہے جو اللہ رب العزت نے لے دی۔ اب سمجھیں کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کے نام بھی اللہ رب العزت نے رکھے ہوں۔ بی بی کے بہت سے ناموں میں سے 9 نام وہ ہیں جو خود اللہ رب العزت نے رکھے، اور ائمہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ نام رکھے، ان ناموں کے پیچھے راز کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے بی بی کا نام ہی فاطمہ۔ فاطمہ، کیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ میں نے عرض کیا کہ موت آسان ہو جائے اگر انسان آخرت کو آباد کر لے، اگر انسان کی نظر آخرت پر رہے، اگر انسان کو یہ اطمینان ہو جائے۔ قرآن جو کامیابی کی سند دیتا ہے، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کہ تم اپنے آپ کو جہنم بچا لو، جہنم کے شعلوں سے بچا لو تو تم کامیاب ہو گئے۔ اب سمجھیے کہ ہمارے اس عمل کا، ہماری اس خواہش کا جو ہم میں سے ہر ایک رکھتا ہے کہ مجھ کو کامیابی مل جائے یعنی جنت مل جائے، کیا امام جعفر صادق علیہ السلام امام بیان فرما رہے ہیں، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مولا یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ کا نام جو فاطمہ ہے، نام کی حکمت کیا ہے، اس نام کا راز کیا ہے، اس نام میں معنی کیا پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بار بار سنا کہ فاطمہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو جہنم سے چھڑانے والی بی بی ہو، لیکن امام کے اس حوالے سے ذرا سنیے گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ تو نے سوال کیا تو سن، میدان محشر میں نور کا ایک ممبر لگایا جائے گا، اور اس نور کے ممبر پر ہماری جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا جلوہ افروز ہوگی، وہاں پر تشریف رکھیں گی۔ کہ یہ وہ وقت ہوگا، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا، مومن، کافر، منافق، ہر ایک کی پہچان طے ہو چکی، پیشانی پہ لکھا جا چکا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے۔ کہ اس وقت سب کو اپنے اپنے حقیقی مقام کی طرف، جنتیوں کو جنت کی طرف، جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ کہ عین اسی وقت ہماری جدہ ماجدہ نظر پڑے گی، دیکھیں گی کہ ایک شخص کو جو ان کا چاہنے والا ہے، جو ان کا محب ہے، اسے ملائکہ کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ وہیں سے ممبر لگا ہوا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ شہزادی پکاریں گی، اے میرے معبود، یا الہی و سیدی و مولائی، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، سمیتنی فاطمہ، آپ نے، اے میرے اللہ، آپ نے میرا نام فاطمہ رکھا، آپ نے میرا نام فاطمہ رکھا، اور مجھے حق شفاعت دیا، اور مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میرا کوئی چاہنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، تو پھر اسے کیوں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ بس آواز آئے گی، اے فاطمہ، ہم نے اسی لیے اسے اس راستے سے گزارا تاکہ آپ اسے دیکھیں اور ہم سے یہ سوال کریں اور اس کی شفاعت کریں، اور ہم آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اسے جہنم سے آزاد کر دیں، تاکہ اہل محشر کو پتا چل جائے کہ ہماری سیدہ کا رتبہ کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔
اللہ، ذرا اندازہ کریں، خالق کائنات چاہتا ہے کہ اہل محشر دیکھ لیں، ورنہ یہ فیصلہ تو مالک بہت پہلے کر سکتا تھا۔ اچھا یہ گناہگار تو ضرور ہے، اس کی خطائیں تو بہت ہیں، لیکن فاطمہ کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا عاشق ہے، لہذا اس کو نجات دے دی جائے، وعدہ کیا ہے لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پہلے بھی معاف کیا جا سکتا تھا، البتہ عرض کروں گا کہ ان کی شفاعت تو ملنی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو شفاعت ملے گی، لیکن جو گفتگو یہاں سے پچھلے سال یا اس سے گزشتہ برس کی ہے کہ مگر اس سے پہلے کا مرحلہ، آخرت سے پہلے کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے، اور اہل بیت نے ہم سے یہ بتا دیا، یہ پیغام دے دی کہ دیکھو ہم ہو، ہمارے لیے تانے برداشت کیے، ہمارے لیے لوگوں کے مقابلے پر آئے، ہمارے لیے تم نے محرومی اور مظلومی کی راہ کو اختیار کیا، تو پھر یاد رکھو ہم تمہاری شفاعت کریں گے، مگر شفاعت ہم کریں گے، برزخ کا انتظام تمہیں خود کر کے آنا۔ برزخ تو لہٰذا یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ اس روایت کے بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم بے عملی کی راہ پہ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور جو ہمارا دل چاہے، جو ہمارا نفس کہے، جو ہماری خواہشات ہوں، جو ہماری تمنائیں اور آرزویں ہوں، ان کے مطابق عمل کرتے رہیں، اس امید پر کہ وہ تو ہیں شفاعت کرنے کے لیے۔ بے شک ان کی شفاعت ہے، مگر ان کی شفاعت کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے، یہ بھی نظر رکھنا چاہیے۔ تو وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ کیوں فاطمہ نام ہے؟ اس لیے کہ میدان محشر میں بھی کہیں گی سمیتنی فاطمہ، اے میرے مالک تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، جب میرا نام فاطمہ ہے تو مجھ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے، تو میرے چاہنے والے کو جہنم کیوں؟ کہا کہ بی بی آپ کی شفاعت کو ہم نے قبول کیا، ہم نے اپنی کنیز کی شفاعت کو قبول کیا اور آزاد کر دیا، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو اصل میں میدان محشر جو مناظر میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں عرض کرنے والا ہوں، وہ خصوصیت کے ساتھ میری یہ توجہ رہے گی کہ ہر معصوم کے تعلق سے ان باتوں کو ضرور عرض کرتا چلوں کہ وہ اس معصوم سے محبت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کی مودت میں زندگی گزارنا، وہ ہمارے لیے قبر اور آخرت میں کس طرح ہمارے لیے کام آنے والی نعمت عظیم ہے، یہ انشاءاللہ میں عرض کرتا چلوں گا ہر معصوم کے تعلق سے، اس لیے کہ ہر امام کے یہاں ایسے واقعات موجود ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں گا کہ اس معصوم نے ہم سے چاہا کیا ہے، تاکہ دونوں باتیں سامنے آتی چلیں کہ یہ معصوم کی چاہت ہے، یہ اس چاہت کا فائدہ ہے، اگر ہم نے ایسے چاہا کہ جیسے انہوں نے ہم سے طلب کیا، جیسے مانگا، تو انشاءاللہ وہ فائدہ ہمیں لازماً حاصل ہو کے رہے گا۔ اس لیے کہ یہ شبیں اور یہ مہلت جو وقت دے رہا ہے، یہ غنیمت ہے کہ ہم بار بار اپنا جائزہ لیتے چلیں، اپنے آپ کو دیکھتے چلیں، کیونکہ تربیت یہ آسان عمل نہیں ہوتا، نفس کی تربیت یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، اور نفس کی تربیت کے مرحلے سے لازماً ہمیں گزرنا ہے، اور یہ کتنا مشکل کام ہے، وہ کیوں مشکل ہے، اس کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلی بات تو تربیت کا عمل مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا، عام طور پر زبانوں پر یہ باتیں بھی آتی ہیں اور نوجوان نسل اس بات کو کہہ بھی رہی ہے، بلکہ ہر ایک کی زبان پر اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، فائدہ تو ہو نہیں رہا، اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، کردار تو وہیں کا وہیں، یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، یہ باتیں اکثر زبان پر آتی ہیں۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے معذرت کے ساتھ، آپ کو کیسے پتا کہ فائدہ نہیں ہو رہا؟ مجلس ہو رہی ہے، مجلس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا آپ کو کیسے معلوم؟ کیا آپ نے کسی کے دل میں اتر کے دیکھا ہے؟ کیا ذہن میں جھانک کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ دیکھیے کسی شخص پر، ہر انسان کی نفسیات الگ ہے، ہر ایک کا کردار الگ ہے، ہر ایک کے حالات الگ ہے، ہر ایک الگ طرح کے واقعات سے گزر رہا ہے، زمانے سے گزر رہا ہے، ہر آگے، لہذا ہر ایک کے اوپر ایک جیسا ایک ہی وقت میں ہو، یہ توقع کرنا ہی بیکار ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر فوراً فرش مجلس پہ اثر ہو جائے، اور اثر ہو اور وہ یہاں سے اٹھے تو ایک دوسرا ہی انسان بن کے اٹھے، ہو سکتا ہے کسی کے بعد 6 مہینے کے بعد اثر ہو، کسی کے اوپر اثر ہو چکا ہو اور وہ اس اثر کو دکھانا نہ چاہتا ہو، جیسے دور رسالت مآب میں پیغمبر کی تبلیغ کا بہت سے لوگوں پہ اثر ہو چکا تھا، مگر معاشرے کے ڈر سے وہ اس اثر کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے،
کسی پہ اثر ہوا اور اس کے بیک آف دا مائنڈ میں کہیں وہ میسج مجلس کا محفوظ ہو گیا، مگر آج وہ اثر سامنے نہیں آئے گا، اسے خود بھی معلوم نہیں کہ اثر ہو چکا ہے۔ سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد، جب وہ کہیں بڑھ رہا تھا اور اس کا قدم پھسلنے والا تھا، وہ گناہ کے قعر ذلت میں گرنے والا تھا، کھائی میں گرنے والا تھا، اچانک اسے اسی تقریر کا وہ جملہ اور وہ حدیث اور وہ قرآن کی آیت اور وہ پیغام یاد آ گیا اور بڑھتا ہوا قدم رک گیا۔ تو اثر تو ہوا، مگر 2 سال کے بعد اثر ہوا۔ تو کسی پر ایک لمحے میں اثر ہوتا ہے، یہ کب اثر، اب یہ منحصر کرتا ہے کبھی بولنے والے کی زبان پر کہ اس کی تقریر کت کے لیے، کبھی سننے والے کے مزاج پر، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے، کبھی دل ایسی کیفیت سے گزرتا ہے کہ ایک دم اثر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جس وقت آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جس وقت دل نرم ہو جائے، اس وقت اہل بیت کے پیغام کو دل کے کانوں سے سنو تاکہ وہ ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اثر ایسا ہوتا ہے، اگر کہنے والا امام معصوم ہو تو رات بھر میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ ہر لشکر یزید کو چھوڑ کے لشکر حسین میں آ جاتا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو یہ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ہے کہ تربیت کا عمل آسان نہیں ہے، تربیت دوا کی طرح نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو یہاں پہ تربیت دوا کی طرح نہیں ہے، غذا کی طرح ہے۔ دوا کا اثر عموماً جلدی نظر آنے لگتا ہے، غذا کا اثر ایک دم سے نظر نہیں آتا۔ آج آپ جو کچھ ہیں، 5 سال پہلے آپ نے جو کچھ کھایا تھا اس کی وجہ سے ہیں۔ آج کے کچھ زمانے کے بعد آپ جو کچھ ہوں گے، اس وقت جو کچھ کھائیں گے، جیسی غذا دیر میں اثر کرتی ہے، لیکن اگر غذا صحیح وقت پر صحیح مقدار میں لے لی جائے تو دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دوا کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب غذا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ایک بچہ ہے، بس ایک مثال اور دوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ ایک بچہ ہے جس کو آپ چلنا سکھانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ایک دن میں چلنا سیکھ جائے گا؟ نہیں، چلنے سے پہلے یہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ یہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے سہارا لے کر، دیوار کے سہارے سے کھڑا ہوگا، کرسی کے سہارے سے کھڑا ہوگا، سہارا لے کے کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونا اس نے سیکھ لیا، لیکن ابھی قدم لڑکھڑا رہے ہیں کہ یہ چلے۔ اسے یہ ڈر ہے کہ اگر دیوار کو چھوڑ دیا تو گر پڑوں گا، تو آپ اس سے دور کھڑے ہو کے اس سے کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس آؤ، تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں گود میں اٹھا لیں گے، ہم تمہیں باہر لے کے چلیں گے۔ اس کی چاہت ہے کہ میں اٹھا لیا جاؤں، ڈر ہے کہ دیوار چھوڑا تو گر پڑوں گا۔ اسی ڈر اور چاہت کے درمیان وہ کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی ہاتھ ہٹاتا ہے پھر پکڑ لیتا ہے۔ جس وقت اب آپ کہیں آؤ ہماری طرف آؤ، آؤ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے۔ اب اگر اسے یہ یقین آ گیا کہ جن باہوں نے مجھے بچپن سے سنبھالا ہے، اگر میں دیوار چھوڑ دوں تو وہ مجھے گرنے نہیں دیں گے، جب یہ یقین غالب آ جائے تو وہ دیوار چھوڑ کے چلنے لگتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے آپ آگے بڑھ کے سہارا دے دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ تربیت کا ہے۔ جب انسان مادی سہاروں پہ کھڑا ہوا ہے، اس وقت تک وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے آ میری طرف بڑھ، یہ کہتا ہے میں نے دیوار چھوڑی تو گر پڑوں گا، غذا کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، میرے بعد مر جائیں گے۔ مالک آواز دیتا ہے تو بڑھ تو صحیح، ہم تجھے گرنے نہیں دیں گے، ہم نے تجھے سنبھالنے کے لیے ایسے نام تجھے دے دیے کہ اگر گرتے ہوئے بھی ان کا نام لے گا تو خود بخود سمجھ جا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو کردار اتنا عظیم ہو، ہستیاں اتنی عظیم ہو، تب یہ تربیت کا مرحلہ طے ہوتا ہے۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا اس لیے ہماری جدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور اب القاب جو شہزادی کے عطا ہوئے، کیسے القاب ہیں، سیرت کیا ہوگی اور شخصیت کیا ہے، یہ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شہزادی نے ہمارے لیے پیغامات کیا کیا چھوڑے، خاص طور پر شہزادی کا وہ خطبہ جسے خطبہ فلکیہ کہا جائے،
یہ وہ عظیم خطبہ فتح، اس میں بی بی نے کیا کیا باتیں کہیں وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی تقریر میں بات آئے گی، مگر اس وقت ذرا سا بات آگے بڑھائیں۔ دوسرا لقب شہزادی کا صدیقہ، شہزادی صدیقہ بھی ہیں، صادقہ بھی ہیں اور صدوقہ بھی ہیں، یہ تین القاب ہیں، صدیقہ، صادقہ اور صدوقہ۔ اور کیسا لقب ہے یہ صدیقہ؟ اللہ اکبر، امام سے کسی نے کہا، امام کی خدمت میں چھٹے امام میں آنے والا آیا اور کہا کہ آپ کی جدہ کا کیا رتبہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ وہ اتنی عظیم بی بی ہیں کہ انہیں غسل بھی علی مرتضیٰ جیسی شخصیت نے دیا، یعنی مولا کائنات نے ان کو غسل دیا، یہ ان کی فضیلت ہے، ایک اعتبار سے یہ ان کی فضیلت ہے۔ امام نے کہا ادھوری بات نہ کر، ادھوری بات نہ کر، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہزادی کی کے لیے فضیلت ہے کہ علی نے انہیں غسل دیا، مگر مولا اس سے آگے اس کے فکر کو، اس کی معرفت کو لے جانا چاہتے ہیں، لہذا امام نے کہا ادھوری بات نہ کر، سن، صدیقہ کو صرف صدیق دے سکتا ہے، نہیں توجہ فرمائیں، صدیقہ کو صرف صدیق غسل دے سکتا ہے، جناب مریم کو جناب عیسیٰ نے غسل دیا اور ہماری جدہ کو علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ صرف فاطمہ کی فضیلت نہیں ہے کہ جناب فاطمہ کو مولا کائنات نے غسل دیا، بلکہ مولا کائنات کی بھی یہ فضیلت ہے کہ فاطمہ جیسی صدیقہ نے یہ وصیت کی اور اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے غسل دیا۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم مولا متقیان کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ یا علی، اللہ نے آپ کو کچھ ایسی عظمت اور فضیلت عطا کی ہے کہ اس میں سے بعض فضیلتیں مجھے بھی عطا نہیں کی مگر آپ کو عطا کی۔ علی خاموش کھڑے ہوئے ہیں، پیغمبر نے گفتگو کو آگے بڑھایا، یا علی بیان کروں کہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی اور مجھے بھی عطا نہیں؟ مولا خاموش ہے، خاموش تائید۔ پیغمبر نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور کہا یا علی، پہلی فضیلت سنیے گا جو اللہ نے آپ کو عطا کی اور مجھے بھی عطا نہیں کی، وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جیسی زوجہ تمہیں عطا کی ویسی زوجہ مجھے بھی نہیں عطا کی، تمہاری زوجہ صدیقہ طاہرہ، یہ تمہاری فضیلت ہے کہ تمہاری زوجہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ اے علی، اللہ نے جیسے بیٹے تمہیں عطا کیے حسن حسین سے، ویسے بیٹے مجھے عطا نہیں کیے، یہ تمہاری فضیلت ہے۔ مولا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو صدیقہ زوجہ کا شوہر، یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات اس بات پر ناز کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس بات پر مولا نے جو حاکم شام کو خط لکھا، اس خط کے اندر انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ کروں گا، اس خط میں مولا بیان کرتے ہیں کہ میں، یعنی مجھے جو فضیلتیں حاصل ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ میری زوجہ، صدیقہ طاہرہ میری زوجہ ہے۔ تو صدیقہ ہونا بی بی کا کیا ہے، صدیقہ ہونا عرض کروں گا، مگر ایک جملہ صرف یہاں پہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ ایک ہے صادقہ، شہزادی صادقہ بھی ہیں، صدوقہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہیں، مگر صدیق اور صدیقہ ایک واقعہ ہو اور کسی واقعے کو بے عین ہی کوئی بیان کر دے تو اسے صادق کہتے ہیں، اسے صادق کہتے ہیں، صادقہ کہتے ہیں، جس نے جو واقعہ دیکھا جیسا تھا ویسے ہی آگے بیان کر دیا۔ آپ نے جا کے مشاہدہ کیا تو دیکھا ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، جو کچھ تھا ایسے بیان کر دیا، یہ ہے صادقہ ہونا۔ اور صدیقہ اسے کہتے ہیں جو واقعے کی محتاج نہ ہو، بلکہ وہ جو کہہ دے وہی عالم وجود میں آ جائے۔ درزی کے یہاں کپڑے گئے نہیں تھے، بی بی نے کہہ دیا کہ رضوان آئے گا تو رضوان درزی بن کے آیا، یہ ہے صدیقہ ہونا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تیسرا لقب شہزادی کا، اللہ اکبر، القاب کی گفتگو میں تیسرا لقب شہزادی کا۔ آنے والا پوچھ رہا ہے مولا، بلکہ یہ بھی کئی طرح سے روایت بیان ہوئی، جو اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں بڑی طویل روایت ہے، طویل بیان نہیں کروں گا، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ تین راوی ہیں، جناب ابو ایوب انصاری،
جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، انس بن مالک، یہ تین شخصیات بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم ایک دن شہزادی کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور ایک دوسری روایت جو میں نے دیکھی اس کے مطابق محسوس یہ ہوتا ہے، یعنی پس منظر اس کا یہ ہے کہ شاید شہزادی تشریف لائیں گی، اور جب بھی بیوی آتی تھی پیغمبر اکرم قد آدم کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی مسند سے آگے بڑھتے، شہزادی کے استقبال میں چند قدم بڑھتے ہوئے جاتے، پھر ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، اور اس کے بعد اپنی نشست پر بیوی کو لا کے بٹھاتے۔ شاید یہی منظر ہے، شہزادی کو لا کے بٹھایا ہے بڑے احترام سے، اور اس وقت یہ اصحاب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں محجبہ بیوی، جس بیوی کے گھر میں حجاب نازل ہوا، جس بیوی نے حجاب سکھایا، وہ بیوی بزم پیغمبر میں تشریف فرما ہے، اور پیغمبر اکرم بیوی کو بٹھا کر اب بیوی سے ہم کلام گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو کرتے ہوئے طویل روایت ہے، آدھا حصہ اس وقت سنا رہا ہوں، آدھا بعد میں عرض کروں کہ اس میں مولانا نے بیان کرنا شروع کیا کہ فاطمہ تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری شان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہوئے کہا پہچان لو فاطمہ تو بضعۃ منی، ایک ہی نشست میں یہ روایات، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ ہیا نور عینی، ہیا نور عینی وثمرۃ فؤادی وبہجۃ قلبی وہیا روحی التی بین جنبی، ہیا غوراء انسیہ وسیدۃ نساء العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اصحاب سے کہا پہچان لو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا میوہ دل ہے، میرا میوہ دل ہے، میرے قلب کا سرور ہے، اور وہ روح ہے جو میرے پہلو کے درمیان قیام کرتی ہے۔ فاطمہ انسانی حور ہے، اور فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار۔ یہ بیان کرنے کے بعد ابھی یہاں گفتگو رکی نہیں، بلکہ اب گفتگو اور آگے بڑھی، اور پیغمبر نے اب فاطمہ کو خطاب کر کے مجمع کو سناتے ہوئے بتایا کہ اے بیٹی، میں وہ منظر، بلکہ ابھی فضیلت کی ایک اور روایت یہاں سے آگے بڑھی، کہا سنو میری یہ بیٹی جب مصلی عبادت پر جاتی ہے، جب میری یہ بیٹی مصلی عبادت پر جاتی ہے، چہرہ متغیر ہوتا ہے، پیر لرز رہے ہوتے ہیں، بدن میں راشا ہوتا ہے، دل معرفت الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت جب اپنے سر کو میں رکھتے ہیں تو زمین سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ مصلی، وہ جگہ، وہ گھر کا وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، اور اس وقت معبود ملائکہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میری کنیز خاص فاطمہ مصروف عبادت ہے، اس کے دل کو دیکھو، دل میں میری محبت اور معرفت کو دیکھو۔ میں اے ملائکہ تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے فاطمہ کے شیعوں کو معاف کر دیا، صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ اور پھر ایک دوسری روایت ابن عباس اس کو بھی یہی بیان کرتا ہوا آگے بڑھ، پھر اس روایت کا اگلا حصہ کہا یاد رکھو، خطاب کر کے کہا جب سورج نہ رہے، جب سورج غروب ہو جائے تو چاند کی روشنی سے فیض اٹھاؤ، جب چاند نہ رہے تو اس کی روشنی سے فیض اٹھاتے ہوئے راہیں طے کرو۔ وہ رسول اللہ واضح کی یہ سورج چاند دو قطبی ستارے
کہا سورج، ہدایت کا سورج میں محمد الرسول اللہ ہوں، جب تک میں موجود ہوں میری ہدایت، روشنی سے ہدایت لیتے ہوئے آگے بڑھو، جب سورج غروب ہو جائے یعنی جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو ہدایت کا ماہتاب میرا بھائی علی ابن ابی طالب، جب علی موجود نہ رہیں تو دو قطبی ستارے حسن و حسین ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا نجات پاتا۔ یہ روایت بیان ہوئی تو پھر صحابی کھڑے ہوئے، ابو ایوب انصاری نے یا جابر ابن عبداللہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سورج کون ہے معلوم ہو گیا، چاند کون ہے پتہ چل گیا، قطبی ستارے کون ہیں تعارف ہو گیا، مگر آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ پیغمبر مسکرائے اور کہا فاطمہ زہرہ اہل بیت ہے، جیسے عرش والوں کے لیے زہرہ ہے ویسے ہی پنجتن میں جو چمکدار ستارہ ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و کیا شان ہے، حربہ ہے، پیغمبر بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہیں سے روایت کا وہ حصہ تو ابھی چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک اشارہ کرتے ہوئے یہیں سے پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی میں صاف دیکھ رہا ہوں میری تلاوت کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے، اے میری بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے گھر پر ہجوم ہے، دشمنوں کا ہجوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانے کے نگاہیں بدل چکی ہیں، میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اوپر کیسے مظالم ہیں جو کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر ایک دوسری روایت کو بھی اگر شامل کر لوں کہ ظلم کرنے والوں کے چہروں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور اے میری بیٹی اب سنیے گا، ظلم کرنے والے ان کا انجام بیان کرتے ہوئے دو جملے کا سن، تیرے اوپر ظلم کرنے والے کیسے، دیکھیے یاد کیا کہ شہزادی کی شفاعت کیا ہے، اب پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دونوں پہلو واضح ہو جائے، لہذا تم ظلم کرنے والے اگر ان کے، دیکھیے بفرض محال ایک چیز خیالی طور پر بیان کی جا رہی ہے، اگر ان کے لیے تمام انبیاء تمام مرسلین مل کے ان کی سفارش کریں تب بھی اللہ ان کی سفارش کو قبول نہ کرے گا اور انہیں اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ تذکرہ بھی ہو گیا کہ کیا ہے بی بی، اور یہ ہو گیا کہ ان کا انجام کیا ہے، کیسے بدترین کردار ہے تاریخ کے۔ لہذا اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھی تو تین القاب سامنے آئے، نام فاطمہ، پہلا لقب صدیقہ، دوسرا زہرا، اور القاب شہزادی وہ مناسبت سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں گا، لیکن اس وقت اور ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کہ کیا شان ہے بی بی کی، وہ اب یقین جانے کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا کی معرفت، وہ حقیقی معرفت نہیں، وہ تو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے حاصل نہیں کر سکتا کہ معصوم نے فرما دیا کہ ہماری جدہ کیا ہے، کہ وہ لیلۃ القدر ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم جان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب برابر کی تشبیہ نہیں ملتی، اہل علم موجود ہیں جملے کے قدر کیجیے گا، جب برابر کی تشبیہ نہیں ملتی تو کمتر سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی معرفت بتانا ہے کہ معرفت کیا ہے، اب فاطمہ جیسا کوئی دوسرا ہو تو تشبیہ دی جائے، جب دوسرا کوئی نہ تھا تو کمتر کہہ کے لیلۃ القدر کو بیان کیا گیا کہ جب تم لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتے تو فاطمہ زہرا کو کیا سمجھ، جو ذرہ برابر پہچان گئی، ذرہ برابر معرفت پیدا ہو گئی، ذرہ برابر جس نے ہدایت لے لی، نام محفوظ کیجیے گا اپنے ذہنوں میں، بس یہیں سے گفتگو کو آج کی حد تک روکے دیتا ہوں۔ عبد المنعم حسن مصر کا مایہ ناز طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور ساتھ میں علمی ذوق ہے، لہذا تحقیق اور علم کی راہوں سے گزر رہا ہے مسلسل۔ کہتا ہے میری ایک عادت تھی، اور عادت میری یہ تھی میں
نماز کو اول وقت مسجد میں باجماعت پڑھنے کو ترجیح دیتا تھا. سفر میں رہتا تھا اکثر, لہذا جو بھی قریب ترین مسجد ہوتی میں وہاں چلا جاتا اور نماز پڑھ لیتا. اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی, کوئی فکر نہیں تھی کس کی مسجد ہے, کون لوگ ہیں. نماز پڑھنے سے مطلب کا ایک مرتبہ ایسے ہی وقت نماز آ گیا اور میں مسجد میں چلا گیا. کہ مسجد میں جا کے مجھ کو احساس ہو گیا کہ اب تک میں نے جتنی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے یہ اس سے مختلف مسجد ہے, مختلف لوگ ہیں. کہ میں پہچان گیا, لیکن مجھے اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں تھا. مجھے تو نماز پڑھی, نماز ادا کرنے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا, پہنچ گیا گیٹ تک, بس جانا چاہتا تھا کہ اتنے میں خطیب مسجد کے خطبے کی آواز میرے کان میں آئی. وہ شاید ہر دن ان کا یہ طریقہ تھا کہ بعد مجلس, بعد نماز وہ تھوڑی دیر خطبہ دیا کرتے تھے. کہ ان کے خطبے کے کچھ جملے میرے کانوں میں پڑے. جوتے پہن چکا تھا, مسجد سے باہر نکل رہا تھا کہ پھر کچھ جملے آئے. کہ وہ جملے ایسے تھے کہ مجھے یہ احساس ہو گیا یہ پہلے سے کوئی گفتگو چل رہی ہے, یہ کسی چیز کا ذکر پہلے سے چل رہا ہے. اور آج یہ میں نے تو درمیان سے 2-3 جملے سن لیے, مگر ان جملوں کی کشش ایسی تھی کہ میں نے اپنا اگلا سفر ملتوی کر دیا اور واپس مسجد میں آ گیا اور ممبر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور سننے لگا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. کیا معرفت کی گفتگو تھی. میں نے بیچ میں سے گفتگو سنی تھی تو مجھے یہ تو نہیں پتا چل سکا کہ کیا پس منظر ہے, کیا گفتگو چل رہی ہے, مگر یہ جملے سن کے یہ احساس ہو گیا کہ یہ جملے اس خطیب پہ, ان جملوں کی و بلاغت, ان کا انداز بالکل ایسا ہے کہ جیسے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. کہ یہ بہت فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا ہو, لیکن یہ اس کی گفتگو نہیں ہو سکتی. پھر میں انتظار میں بیٹھ گیا, خطبہ مختصر تھا, تو خطبہ ختم ہوا تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ کی پہلے سے کوئی گفتگو چل رہی ہے, یہ جو درمیان میں آپ نے کچھ جملے کہے, یہ جملے کہاں سے کہے, یہ کیا کسی کا خطبہ تھا جو آپ نقل کر رہے تھے, کوئی گفتگو تھی, رسول اللہ کا کوئی خطاب تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا خطبہ فدق تھا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. یہ رسول کی بیٹی کا خطبہ تھا کہ جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں, اور یہ ہماری گفتگو روز چل رہی ہے. اسی کا درمیان کی کچھ عبارت تھی جو میں نے آج پڑھی اور اس کی تشریح کی, اور اس کا سلسلہ جاری رہے گا. کہا یہ خطبہ, تو کہتے ہیں کہ میں حیرت رہ گیا کیونکہ یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ رسول کی بیٹی نے کوئی خطبہ بھی دیا تھا. کہ میں نے ان سے پوچھا یہ خطبہ مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے کچھ حوالے دیے. کہا اب میں بھول گیا اپنا اگلا سفر کہ مجھے کرنا کیا تھا, میں جا کہاں رہا تھا. کہ وہاں سے سیدھا میں لائبریری میں آیا, میں نے تلاش کیا اور تلاش کر کے وہ خطبہ نکالا. کہ وہ خطبہ مجھے ملا, اس خطبے کو میں نے پڑھنا شروع کیا, زار و قطار روتا جاتا تھا, وہ خطبہ پڑھتا جاتا تھا. اور اس خطبے کو پڑھنے کے بعد اب انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو پڑھ کے, یعنی یہ تحقیق کی, تحقیق کر کے مذہب اہل بیت قبول کیا, مذہب اہل بیت قبول کر کے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کو پڑھ کر آج تک نہ جانے کتنے لوگ مذہب اہل بیت قبول کر چکے ہیں. وہ کتاب کا نام آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس لیے اتنی گفتگو کی. کیا کتاب لکھی انہوں نے؟ انہوں نے کتاب لکھی بنور فاطمہ اہتدیت. کتاب کا عنوان تھا بنور فاطمہ اہتدیت, مجھے ہدایت مل گئی نور فاطمہ زہرا سے. جس کا کلام اتنا نورانی ہو وہ بی بی کتنی نورانی ہو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. نور فاطمہ اہتدیت, میں ہدایت پا گیا نور فاطمہ سے, کلام فاطمہ سے, خطبہ فاطمہ سے, جن کا کلام اتنا نورانی ہو. کیا شخصیت ہے, اللہ اکبر. اور اس کے بعد اب اگر دیکھیں تو یقین نہیں آتا, عقل گوارا نہیں کرتی کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایسی عظیم خاتون, انشاءاللہ عرض کروں گا اس خطبے کے متعلق بھی, اور ان کے اور جو جملے ہیں عبد المنعم نے اور جو کچھ فیصلہ کن گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. گفتگو بڑھے گی اور وہ خطبہ واقعاً کیا شان ہے اس خطبے کی, اور اس خطبے کو اگر ہٹا دیا جائے درمیان سے کتنا بڑا سرمایہ ہے. کہاں کہاں اس کے حوالے آئے ہیں, کون کون آج تک نہ معلوم کس اس وقت یہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے کسی گوشے میں کون ہے جو اس خطبے کے ذریعے سے ہدایت پا کر مذہب اہل بیت قبول کرنا. پیغام ہے, عظیم پیغام.
عرض کیا کہ ایسی عظیم بیوی، ایسی عظیم خاتون جس کی شان اللہ رب العزت چاہتا ہو کہ عالم محشر میں زمانہ دیکھے، اسی لیے تو معصوم نے کہا، معصوم نے اسی لیے کہا نہیں جانتی دنیا کے کیا ہے جناب فاطمہ زہرا، یہ سر من اسرار اللہ، وہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، راز خدا بندی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، راز خدا بندی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ معصوم سے کسی نے سوال کیا، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس وقت شہزادی نے یہ ارادہ کر لیا، ارادہ بھی نہیں، ابھی تو زبان پہ یہ جملے آئے تھے کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گا، تو عالم تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئیں اور جناب سلمان کا بیان، باقی گفتگو آپ نے سنی ہے، جو جملے میں نے دیکھے وہ نقل کر رہا ہوں، ایک ایسی گرد اڑی، ایک ایسا غبار تھا، جب شہزادی کو مولا نے روک دیا، مولا کے حکم پر شہزادی واپس آ گئیں، مسجد کی دیواریں دوبارہ اپنی جگہ پر آئیں، تو جیسے یہ دیواریں تک پہنچی تو ایک غبار اڑا، ایسا غبار کہ مدینے کا گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں وہ گرد وہ غبار نہ پہنچا۔ معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا اگر جناب فاطمہ نے بد دعا کر دی ہوتی تو کیا ہوتا، کیا پیش خدا منزلت ہے کی کہ مولا اگر جناب فاطمہ نے بد دعا کر دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا اگر فاطمہ بد دعا کر دیتی تو مدینے کا کوئی گھر باقی نہ رہتا، زمین نگل ہوتی۔ اسی لیے شہزادی کا خود کا جملہ ہے کہ اگر مجھے مدینے کے بے گناہوں کا خیال نہ ہو، بے گناہوں کا خیال نہ ہوتا تو میں نے بد دعا کر دی ہوتی۔ یہ جس بیوی کی شان ہو، یہ جس کا رتبہ ہو، جس سے اجر رسالت مانگا گیا، وہ ایسا اجر رسالت ادا کیا امت نے کہ وہ بیوی اپنے گھر میں بھی چلتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے آگے بڑھتی۔ عجیب عالم ہے۔ شہزادی کے اپنے جملے جو ہیں، سنیں گے جملے، کہہ رہی ہیں اے بابا وقت گزرنے کے ساتھ ہر مرنے والے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، مگر بابا آپ کا غم ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اے بابا یہ غم فاطمہ کے دل میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عجیب کیفیت تھی، عجیب کیفیت، اسی کیفیت کو تو بیان کیا۔ ایک دن جب مولا گھر میں، کیسے نہ روئے فاطمہ، ایک دن جب مولا گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ بے چینی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی، جیسے علی داخل ہوئے کہ یا علی اے ابو الحسن، نے سنا کہ مدینے والے اتنا بدل گئے، لوگ آپ سلام بھی نہیں کرتے، اب لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا کی چیخ بلند ہوئی کہ فاطمہ ارے اب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب سلام بھی نہیں دیتے۔ جس در پہ آ کے پیغمبر سلام کرتے ہو، جس ہستی کا تعارف کرا رہے ہو، اسے دنیا سلام نہ کرے، فاطمہ کیسے برداشت کرے ہیں؟ ہاں زدارو بس سنیے گا، ایک دن جو مولا گھر میں تشریف لائے تو دیکھا بڑی بے چین ہے بیوی۔ یہ روایت پہلے بھی سنائی مگر مسائل میں بار بار نقل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ قریب بلایا کہ یا علی آج مجھے بابا بہت یاد آ رہے ہیں، یا علی ایک مرتبہ مجھے میرے بابا کے کرتے کی زیارت کرا، میرے بابا کے لباس کی زیارت کرا دیجئے۔ مولا گئے صندوق لے کے آؤ، صندوق لایا گیا۔ اب جو رسول خدا کا پیغام نکلا، ایک مرتبہ رونا شروع کیا، اے بابا آپ کی خوشبو آ رہی ہے، بابا بابا آپ چلے گئے، آپ یہ دنیا اندھیر ہے۔ اے بابا ستاروں میں اب وہ چمک، پورا مرثیہ موجود ہے، بابا ستاروں میں اب وہ چمک باقی نہ رہی، بابا کی بلندی اب پہلے ہو گئی، بابا آپ اہل بیت کے رتبے کو دنیا نے بھلا دیا۔ اتنا روئی کہ روتے روتے غش آ گیا۔ ایک مرتبہ علی نے سب گھر والوں سے کہا دوبارہ یہ کرتا فاطمہ کے سامنے نہ لانا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا پوچھوں کہ بی بی آپ نے جو کرتا دیکھا تھا اس میں خون کے دھبے تو نہیں تھے، اس میں تیر کے نشان تو نہیں تھے؟ اے بھائی آپ نے تو صرف کرتا دیکھا تھا، مگر
کر ہائے 4 برس کی فاطمہ جس نے شام غریبہ میں یہ منظر دیکھا کہ بابا کا لاشا ایک نشیب میں پڑا ہوا تھا، جسم تیروں سے جلی تھا. ہائے بیٹی کیا کرے، آواز دی بابا آپ نے مجھے بلایا. اے بابا چاہتی ہوں کہ آپ کا بوجھ لوں، مگر بابا یہ بتائیے آپ کا سر کہاں ہے. بابا وہ لباس وہ تلاش کرتی ہوئی زینب آئی، ایک مرتبہ آغوش میں لیا. بیٹی کیسے پہچانا؟ کہے پوپی اماں میں پکارتی پھر رہی تھی اے بابا اے بابا. اس لاش سے آواز آئی بیا بنیا الیہ الیہ، آجا سکینہ آجا تیرا بابا یہاں ہے. واہ غربت سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. بارہ الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بارہ الہ تمام حاضرین مجلس سامعین مجلس جو جہاں جہاں بھی اس مجلس کو سن رہا ہے، بارہ الہ ہم سب کے لیے شفاعت فاطمہ زہرا کے دروازے کھول دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بارہ الہ ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ اہل بیت ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. معبود ان آنسوؤں کو ہماری بلندی درجات اور ہمارے مرحومین کی بلندی درجات کا وسیلہ قرار دے. تمام حاضرین مجلس بانیان مجالس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما. بارہ الہ ہمارے بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عنایت فرما. جوانوں کو دین کا سرمایہ فرما. اس ماہ مبارک کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال فرما دیں. اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل کرنے اور کل ارواح مومنین و مومنات بالخصوص میر ضامن علی ابن میر حسن علی، مرحومہ زہرہ بیگم بنت میر ذاکر علی، مرحوم توقیر علی رضوی اور مجتبی محسن اور کل ارواح مومنین و مومنات. بسم اللہ.